أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، اور ہم نے بنا دی یا آباد کر دی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھی ہے، قرآن ظاہراتن، ایسے گاؤں آباد کر رکھے جو نظر آتے تھے، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان ان کے لیے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو اس میں راتوں کو اور دن کو امن کے ساتھ. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں درازی کر دے. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. فجعلناہم احادیث، سو ہم نے بنا دیا ان کو افسانہ. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اور عبرتیں ہیں. لکل صبار شکور، ہر صابر اور شاکر کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا. فَاتَّبَعُوهُ، یہ سب اسی کی راہ پر ہو گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایمان والوں کا ایک گروہ. کل کے درس میں قوم سبا پر آنے والے عذاب کے متعلق کچھ آیات بیان ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے کیسے ہستی بستی کو اور باغات کو اور ان کے گھروں کو ان کی بدعملی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ مزید قوم سبا کی اور اس علاقے کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، یہ ان کے تجارتی سفر کے جو راستے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان بستی والوں کے لیے، قوم سبا کے لیے، اس یمن والوں کے لیے ہم نے ان کے کاروبار کے لیے راستے ہموار کر دیے، آسان کر دیے. اور ایک قافلے کو، ایک مسافر کو سفر میں جو تکلیفات درپیش ہوتی ہیں ان سے ہم نے ان کو بچایا. اس وقت تجارتی سفر کے لیے نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، اور نہ یہ گاڑیاں تھیں. تجارتی سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، اور اسی کے ذریعے درآمد اور برآمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اب یہ جو قوم سبا ہے یہ یمن میں آباد تھی، اور تجارتی مراکز جو تھے وہ شام اور فلسطین اور اس سے آگے افریقہ کے علاقے تھے. آبادی کا تناسب اس زمانے میں کتنا ہوگا؟ آج کے زمانے میں تو بہت ہی کم تھا. اسباب، وسائل اور ذرائع رزق کے یہ بھی کم تھے، تو اس لیے عموماً چوری، ڈاکہ، قتل و قتال اس وقت عام تھا. تو جو لوگ تجارتی سفر پر نکلتے تھے تو ان کے لیے راستے پرامن نہیں ہوتے تھے.
دو چار بندے تو نکلتے ہی نہیں تھے، پورا قافلہ تیار ہوتا تھا پھر نکلتے تھے، اور پھر بھی بحری اور بری قزاق ڈاکو قافلوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اس لیے بڑا مشکل کام تھا یہ سفر کا۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اہل یمن کے لیے، اس قوم سبا کے لیے بالکل راستے پرامن بنا دیے اور انتہائی محفوظ بنا دیے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یمن سے لے کر فلسطین اور شام تک درمیان میں ایسے فاصلے پر بستیاں بنا دیں کہ ان لوگوں کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی۔ ایک جگہ سے صبح کو چلے تو جب انہوں نے شام کو پڑاؤ کرنا ہے تو راستے میں بستی آ جاتی، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوتی، پانی وافر ہوتا، اور ان کے لیے کوئی ایسی جو سفر کی مصیبت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہاں سے نکلے، اگلے دن جہاں شام ان کو ہونی ہے وہاں پر پھر بستی آباد ہے۔ تو ان کے جو سفر کا راستہ تھا وہ محفوظ اور مامون تھا، بخلاف اس کے کہ اس زمانے میں اس طرح کے محفوظ راستے نہیں تھے، اور جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ قریش میں بھی کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے معمول راستے، یہ وہی انہی راستوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی انہی راستوں سے تجارت چلتی رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے ان بستیوں جن میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ان کے درمیان قرن ظاہرتاً اور بستیاں آباد کر دی تھی سامنے۔ یہ برکت والی بستیاں کون ہیں؟ اس سے مراد شام اور فلسطین اور اس کا آس پاس کا علاقہ ہے، جس طرح وہ 15ویں پارے میں بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس جس میں ہم نے برکت رکھی، یہ بڑی بابرکت بستیاں ہیں شام کی، فلسطین کی۔ یہاں ہزاروں کے اعتبار سے تعداد میں انبیاء کرام آئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کی قبریں بھی وہاں پر ہیں، تو یہ بابرکت خطہ ہے زمین کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بستی کے لیے، اس قوم سبا کے لیے، ان یمن والوں کے لیے جو تجارتی سفر کے راستے تھے وہ ہم نے انتہائی مامون بنا دیے، امن والے بنا دیے، اور کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، راتوں کو سفر کرو تب بھی امن کے ساتھ، دن کو سفر کرو تب بھی امن کے ساتھ، کوئی بھوک کا خطرہ نہیں، کوئی لٹنے کا خطرہ نہیں۔ تو اس سفر پر وہ جاتے اور وہ اپنی تجارت وغیرہ کرتے رہتے تھے، لیکن یہاں بھی اتنے پرامن راستے دیکھے انہوں نے، اور جو لوگوں سے کہانیاں سنتے تھے دائیں بائیں سے کہ قافلہ وہاں گیا، راستے میں جو ہے وہ ڈاکو پڑ گئے، کہیں پر جانوروں نے حملہ کر دیا، کہیں پہ رات کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس طرح کی کہانیاں دائیں بائیں کی وہ سنتے تھے کہ اس طرح کے لوگوں کے تجارتی سفر ہیں۔ تو ان کو امن راست نہ آیا تو یہ کیا کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے ان سفروں کو ذرا دراز کر دے، مشکل کر دے، ہمارے لیے کوئی ایڈونچر والا سفر بنا دے کہ ہم بھی جو ہے وہ راستے میں جانوروں کا مقابلہ کریں، ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں۔ سختیاں یہ کیا ہے، یہاں سے نکلتے ہیں سکون سے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، چیزیں بیچ کر وہاں سے سکون سے یہاں جاتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں نعمت کی قدر نہیں رہتی، حالانکہ یہ بڑی نعمت تھی۔ تو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو دراز کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وظلموا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ٹھکرایا ان کو۔ تو پھر کیا ہوا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو بنا دیا افسانے۔ اب ان کے افسانے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایسی بستی تھی اور اتنی خوشحال تھی، انہوں نے نافرمانی کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، وہاں سیلاب ٹوٹا، جو لوگ بچے کچھ شام میں آ گئے، کچھ فلسطین میں چند قبیلے بچے وہ دائیں بائیں ہو گئے، اب ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس لیے انسان کو اپنی امیری میں، اپنی خوشحالی میں، اپنے اچھے وقت میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ، فرمایا ابلیس نے وہ جو گمان کیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ، نہیں میں ان کو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اللہ تو جنت سے تو نکال رہا ہے آدم کی وجہ سے، تو میں اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے سے آ کر ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔
تو فرمایا کہ ابلیس نے بھی قوم سبا کی حالت دیکھ کر اپنے اس گمان کو جو اس نے کیا تھا اس کو سچا پایا، فاتبعوہ، سارے ابلیس کے پیچھے چلے، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں میں سے ایک گروہ جو نہیں چلا، وما کان لہ علیہم من سلطان، فرمایا ابلیس کا ان لوگوں پر کوئی تسلط نہیں تھا، ابلیس کوئی پکڑ کر انہیں نہیں لایا تھا، بلکہ یہ خود ابلیس کے پیچھے چلے۔ فرمایا یہ اس لیے ہوا الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لنعلم یہاں معنی کریں گے ظاہر کر دیں، کیونکہ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک میں پڑا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔